انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو احسان کرے اگر اس کی فطرت مر نہیں گئی تو اس احسان کرنے والے کی قدر بھی کرتا ہے، اس کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے، برا ہو یا اچھا۔ یہ فطرت بہت کم مرتی ہے، یہی فطرت جانور کی بھی ہے۔ ہمارے گھر میں بلی کتا ایک روٹی کھاتا ہے، ساری زندگی اسی در پہ گزارتا ہے، اس گھر کا چھوٹا سا بچہ اس کو جوتے سے مارتا ہے، وہ ایسے سر بھی نہیں اٹھاتا، ایسے پڑا رہتا ہے، زیادہ مار پڑے تو اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ کوئی باہر سے جوان 6 فٹ آ جائے تو اس کی ٹانگوں کو پڑ جائے گا، غرائے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے سے مار کھا رہا ہے اور ایک 6 فٹے جوان کے پاؤں کو پڑ رہا ہے۔ اتنی سمجھ تو اس کو بھی ہے کہ یہ میرے مالک کا بیٹا ہے، میں نے اس کے باپ کا نمک کھایا ہے، لہذا میں اس کو نہیں کاٹوں گا۔ اور یہ پتہ نہیں کون آیا ہے میرے مالک کے گھر میں، پتہ نہیں نقصان پہنچانے نہ آ رہا ہو۔ تو انسان تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے۔ انسان محسن کے سامنے سر جھکاتا ہے، بس صرف ایک جگہ یہ خطا کھاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا محسن ہے اور یہ اسی کے آگے سر اٹھا کے چلتا ہے۔ کہیں کوئی ایک گلاس پانی بھی پی لے تو اسے یاد رکھتا ہے، روٹی کھلا دے اسے یاد رکھتا ہے تو ایسے بڑا بچپن کا واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے اونٹ گم ہو گئے، میں تو پیدا نہیں ہوا تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ میرے دادا مرحوم کی عادت تھی چاہے چوری کہاں پہنچ جائے برآمد ضرور کرتے تھے۔ تو وہ چلے 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 ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچے، پاؤں کے نشان۔ اس وقت تو پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھی، تو وہاں ایک بڑا زمیندار تھا، اس کے ڈیرے پہ اونٹ بندھے ہوئے ہمارے۔ کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں۔ کہنے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں تلمبے سے آیا ہوں۔ تو اس نے میرے پردادے کا نام لیا کہ میاں گانے کے کیا لگتے؟ کہا وہ میرا باپ ہے۔ وہ کہنے لگا میری زندگی گزر گئی، آج تک میں نے چوری واپس نہیں کی، پر تیرے باپ کا میرے اوپر احسان ہے، یہ لے جا۔ کیا احسان ہے؟ کہا تلمبے کی پولیس نے مجھے پکڑا ہوا تھا، مجھے مار رہے تھے، اوپر سے تیرا باپ گزرا، اس نے مجھے دیکھا اور پتہ نہیں اس کے دل میں کیا کہ چھوڑ دے انہوں، تو انہیں چھوڑ دیا، بس یہ احسان مجھے یاد ہے، جا لے جا اپنے اونٹ۔ صرف ایک اللہ وہ ذات ہے جو احسانات کی ایک لامحدود فہرست ہے اور اسی سے بغاوت ہے۔ باہر کو چھوڑ دو، باہر کو، یہ ایک چھوٹی سی انگلی ہے اور انگلی کا یہ چھوٹا سا پورا ہے۔ جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا کہ لوہے کو پکڑا ہے، جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا ربڑ ہے، تار کو پکڑا ہے، اس کو ادھر رکھا تو اس نے بتایا لکڑی کو چھوا ہے، اس کو ادھر رکھا تو اس نے کہا کپڑے کو چھوا ہے، اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا پگڑی ہے، اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا بال کو چھوا ہے، اسے یہاں رکھا تو نے بتایا تو نے دانت کو چھوا ہے، اس کو بیٹی کے سر پر رکھا تو اس نے بتایا بیٹی ہے، اسے بیٹے کے سر پہ رکھا تو انگلی پیغام دیتی بیٹا ہے، اسے بیوی کے جسم پہ رکھا تو اس انگلی میں بتایا بیوی ہے، اسے ماں کے جسم پہ رکھا وہ اماں ہے، اسے دشمن کے ہاتھ سر پر رکھا تو پکار اٹھی دشمن ہے، اندر آگ لگ گئی۔ صرف ایک انگلی کا ایک پورا
یہ کتنے پیغام پہنچا رہا ہے ٹھیک ٹھیک پیچھے، اور وہاں سے صحیح صحیح جواب آ رہا ہے. صرف اس ایک پورے کا شکر ادا کرنے بیٹھو تو سجدے سے سر اٹھانے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. پر یہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے، 5 وقت بھی نہیں ہے نا. میں نے صرف چند بتائے جو اچانک میرے آ گئے زبان پر. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کور لگایا ہے، پھر اس کور کو آگے تھوڑا سخت کیا ہے. یہ جب تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ جاتا ہے سارا دن ہم ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں. کیا ہوا کہ تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا، یہ کھچ جائے تو پھر کیا بنے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے سیل جو مرتے ہیں تو اللہ ان کو آگے دھکا دینا شروع کرتا ہے. یہ یہاں آ کر ایک سخت شکل اختیار کر لیتے ہیں. سارے ہاتھ کی طاقت اس ٹوپی کے ساتھ ہے. یہ 5 ٹوپیاں اتار دیں تو پہلوان ہو یا کمزور ہو سب برابر ہوگی. اب وہ ایک سوئی بھی نہیں اٹھا سکتے، چمچ نہیں اٹھا سکتے. چھ جائے کہ یہ ٹرالیاں آ رہی ہوں، ٹریکٹر چل رہے ہیں اور مل چل رہی ہو، صرف یہ ٹوپیاں اللہ اتار. اور اگر اللہ ان سیل کا رخ پیچھے کر دے، بجائے آگے جانے کے پیچھے کر دے، تو خود یہی ہماری موت کا پیغام بن جائے ایک جگہ پر. پھر اللہ نے ادھر بال لگائے ہیں، اس کو صاف رکھا ہے. ادھر بھی تو بال پیدا کر سکتا تھا. بندر کے ادھر بال نہیں ہوتے، ریچھ کے ادھر بال ہوتے، ادھر ان کے ادھر بھی ادھر. یہ کون سی طاقت ہے جو ادھر ہلکے پھلکے بال لاتا ہے اور اس کو صاف شفاف بناتا ہے؟ کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا؟ تو صرف ایک پورے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مالک الملک. پھر یہ ہماری پہچان ہے، اس پر لکیریں ہیں. یہ لکیریں وہ ہیں جنہیں ساری دنیا سے ملا لو تو میری لکیریں اور ہیں، دوسروں کی اور ہیں. یہ کھال یہاں سے کاٹ دو، جب دوبارہ کھال اگے گی نکلے گی تو اس پر وہی نقشہ ہوگا، کوئی نیا نقشہ نہیں ہوگا. یہ اللہ ہمیں سب کچھ دے کر چند چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، صرف چند چیز. پھر میں زبان سے بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے بچپن میں بولتے سنا، بولتے دیکھا، ہمیں کوئی یہ عجوبہ نظر نہیں آتا. یہ کتنی کائنات کی عجیب چیز ہے. میرے خیالات الفاظ بن رہے ہیں اور آگے آپ کے کانوں تک صحیح پہنچ رہے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے اپنی قدرتوں میں بتا. جانتا نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں بولنا سکھایا. پھر یہ صرف بولنے کا کام نہیں دے رہے ہیں، بول. اور پھر بولنے کے لیے صرف میری آواز کافی نہیں، یہ ہوا ضروری ہے کہ ہوا بیچ میں یہ بنتی ہے پوسٹ میں ڈاکیا، یہ میرا پیغام اٹھاتی ہے، آپ کے کان تک پہنچاتی ہے. ہوا کو آپ کے کان تک پہنچانے کے لیے گردش کی ضرورت ہے کہ اس کو کوئی مسلسل حرکت دے رہا ہو. اگر اس کو مسلسل حرکت نہ دی جائے تو وہ آگے پیغام رسانی نہیں ہوگی. تو اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرا یہ بول آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ میں بولا، میرے خیالات الفاظ کے روپ میں آئے، ان کو فوراً اللہ نے برقی رفتار کے ساتھ میری زبان تک پہنچایا. میں نے ہونٹوں اور زبان کو ایسے ہلایا، ہوا سے میرے ہونٹ میری زبان ٹکرائی اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ الفاظ بن کر باہر نکلے. آگے ہوا کھڑی تھی، اس نے اس کو لے لیا اور بھاگ کے آپ کے کان تک پہنچایا. کان میں تھوڑا سا پانی ہے، اس میں کوئی 10 لاکھ بال ہیں. ایک گیند ہے، گیند اس کے اندر پانی ہے، اس میں 10 لاکھ بال ہیں. یہ میری آواز جا کر آپ کے اس پردے کو ٹھک ٹھک ضربیں لگا رہی. وہ جب ضرب لگتی ہے تو وہ بال حرکت کرتے ہیں، اس سے بجلی پیدا ہوتی. تو میرا پیغام بجلی کی شعاع بن کر
اسی رفتار کے ساتھ آپ کے دماغ کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے، تو میرے بولنے اور آپ کے سمجھنے میں کوئی فاصلہ نہیں قائم، بلکہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ ہوا آپ تک یہ پیغام پہنچاتی ہے، ہوا کو یہ ہل رہے، دیکھیں ہل رہی، اگر یہ پتے ساکت ہوں پھر بھی ہوا حرکت میں رہتی، اس کو کون حرکت دینے والا ہے؟ یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں۔ تو اللہ پاک نے زمین کو دوڑایا، پھر سے گھمایا، پھر سے ہلایا۔ ہم ایک ایسے گیند پر بیٹھے ہوئے ہیں جو گھوم بھی رہا ہے، جو دوڑ بھی رہا ہے، اور جب کوئی چیز گھومے بھی اور تیز رفتار بھی ہو تو اس میں اپنے آپ تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی۔ تو ہماری زمین یوں بھاگ رہی ہے، اس کے بھاگنے کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ۔ پھر ہماری زمین گھوم رہی ہے، اس کے گھومنے کی رفتار ہے 1,000 میل فی گھنٹہ۔ پھر اس گھومنے اور بھاگنے میں اس میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی، تو یہ کانپتی 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 یوں چلی جاتی ہے اور 23.25 کا زاویے پر جا کے کھڑی ہو جاتی، پھر وہاں سے یوں ہلنا شروع ہوتی، ہلتے 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 ادھر آ جاتی، یہاں کر 23.25 کا یہ زاویہ بناتی، اس سے آگے نہیں جاتی، یہ یوں جاتی اور یہ یوں جاتی ہے۔ جب یہ یہاں پہنچتی ہے تو اس دن 18 ستمبر ہوتا ہے، پھر یہ واپس جاتی ہے، اور پھر جب واپس آتی ہے تو اس دن 22 مارچ ہوتا ہے۔ تو 18 ستمبر اور 22 مارچ کو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کیونکہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے اور سورج اس کے سر کے اوپر یہاں ہوتا ہے، تو اس ساری دھرتی میں اس دن 12 گھنٹے کا دن ہوگا اور 12 گھنٹے کی رات ہوگی۔ یہ جو اس کی تھر تھراہٹ ہے، یہ ہوا کو دھکے دے رہی، مسلسل دھکے دے رہی، وہ دھکوں سے ہوا آگے جا رہی، ایک تو میرا پیغام پہنچا رہی، دوسرا کیا کر رہی ہے، میرے منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے، ہوا اس کو پکڑ کے یہ جامن کے درخت کو دے رہی، اور وہ ان درختوں سے آکسیجن نکل رہی، ان کو وہاں سے کھینچ کر مجھ تک لا رہی ہے۔ اگر ہوا کی گردش ختم ہو، یعنی زمین کا یہ تھر تھرانا اگر ختم ہو جائے اور زمین ایسے سیدھی ہو جائے اور یوں جانا شروع کرے، تو ہوا کی حرکت بند ہو جائے گی، اور اس کے بند ہونے پر میری آواز نہ آپ سن سکیں گے نہ میں آپ کی سن سکوں گا، میرے منہ سے نکلی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ میرے گرد یوں حالہ بنائے گی، جیسے ریشم کے کیڑے کے گرد ریشم حالہ بناتے بناتے اسی کے اندر وہ دم گھٹ کے مرتا ہے، میں اپنی آکسیجن میں دم گھٹ کے مر جاؤں، اور یہ آکسیجن کی زیادتی سے جل کے راکھ ہو کر ختم ہو جائیں سارے کے سارے درخت۔ تو یہ اس مالک الملک کا وہ نظام ہے جس پر اس نے ایک ٹیڈی پیسہ ہم سے نہیں لیا۔ یہ مل والے تو کہتے ہوں گے نا، مل لگائی ہے تو روٹی کھاتے ہیں، مل نہ لگاتے تو روٹی کہاں سے کھاتے، اور یہ ملک میں کام کرنے والے مینیجر سے لے کر چپڑاسی تک کہتے ہوں گے نوکری کرتے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں، نوکری نہ کرتے تو روٹی کہاں سے کھاتے ہیں۔ تو گنے کو میٹھا کس نے کیا ہے؟ یہ حمزے نے میٹھا کیا ہے، زمیندار نے میٹھا کیا ہے۔ اور زمین کو کھودو کہیں کوئی چینی پڑی ہو، میں تو خود زمیندار کا بیٹا ہوں بھائی، ہم نے جناب شکر کے بوریاں ڈال دی ہوں زمین میں، اوپر گنا کاشت کیا ہو، اب وہ اندر سے جناب میٹھا لے لے کر خود شکر بنتا جا رہا ہے، میٹھا بنتا جا رہا ہے۔ پھیکی زمین، پھیکا پانی، بدبودار کھاد، اور یہ بھی تو کھاد ہے جو بھی باہر مڈ پھینک رہے ہیں، یہ بھی ذمہ دار اٹھا کے لے جائیں گے۔ ان میں کون سی مٹھاس ہے؟ وہ کون ذات ہے جو پوری شربت کی بوتل تیار کر کے کھڑی کر دیتا ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا دھوپ میں کھڑا پڑا رہے یہ مشروب تو وہ تو گندا ہو جاتا ہے، جھاگ چھوڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سردی میں بھی کھڑا ہے، گرمی میں بھی کھڑا ہے، نہ اس کا شربت خراب ہوتا ہے، نہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، اور نہ اس کی مٹھاس میں کہیں کوئی کمی آتی ہے۔ یہ کون ہے جو بے کیف بے جان زمین کو حرکت دیتا ہے، اور کہیں جامن، کہیں امرود، کہیں کیلا، کہیں مالٹا، اور کہیں کنو، کہیں گنا، کہیں گاجر، کہیں مولی، کہیں کریلا کڑوا، کہیں خربوزہ میٹھا، کہیں تربوز سرخ، اور کہیں کریلا سبز، اور ناریل اندر سے سفید اور باہر سے وہ بھورے رنگ کا سرمئی سرخ، گہرے سرخ رنگ کا، اندر سے مکھن کی طرح باہر سے پتھر کی طرح،
یہ سارا کون نظام بنا رہا ہے، چلا رہا ہے؟ یہ ہوا کی گردش زمین کی تھر تھراہٹ سے پیدا ہو رہی ہے، اور یہ میرا پیغام آپ تک، آپ کی بات مجھ تک، اور پھر اللہ جل جلالہ اس سارے نظام کو چلا کر نہ ہم سے کوئی تنخواہ مانگی، نہ ہم سے پیسے مانگے، نہ ہم سے کچھ مطالبہ کیا۔ ہاں، ہماری باتیں سن کے اللہ تعالیٰ کہتا تو ہوگا، واہ میرے بندو، تم یہ کہہ رہے ہو کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائیں تو بھوکے مر جائیں، تو یہ ذرا ہوا کو ہلا کے دکھا دو، زمین کے اندر سے مٹھاس پیدا کر کے دکھا دو۔ کتنے پیسوں سے گنے کو میٹھا کیا، کتنے پیسوں سے ہوا کو حرکت دی۔ پھر میں نے صرف زبان کا بول ہی بتایا نا، پھر زبان اور کتنے کام کرتی، یہ چکھنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ چبانے کے ساتھ لعاب پیدا کرنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ غذا کو نیچے لے جانے کا کام بھی کرتی ہے، پھر یہ آپ کو میٹھا بھی بتاتی ہے، کڑوا بھی بتاتی ہے، نمکین بھی بتاتی ہے۔ یہ سامنے والا حصہ، اس میں 3000 خانے ہیں ساری زبان میں، یہ نمکین کو بتاتا ہے۔ یہاں چکھو گے نمکین تو محسوس ہوگا، یہاں میٹھا رکھو گے محسوس نہیں ہوگا، کڑوا رکھو گے نہیں محسوس ہوگا۔ تھوڑا سا آگے میٹھا بتانے والے خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں میٹھا رکھیں گے محسوس ہوگا، نمکین رکھیں گے، کڑوا رکھیں گے محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے تھوڑا سا پیچھے حلق کے قریب کڑوا بتانے کا سسٹم موجود ہے، وہاں آپ میٹھی چیز رکھیں، پھیکی چیز رکھیں، نمکین رکھیں، نہیں پتہ چلے گا، کڑوی رکھیں فوراً پتہ چلے گا۔ یہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم گولی پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی چلی جائے، اور وہیں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس نے کڑواہٹ کا سسٹم رکھا ہے اللہ تعالیٰ، وہ رکھتے ہی سارا منہ کڑوا ہو جاتا۔ میں ہمیشہ گولی یہاں رکھتا ہوں، یہاں، تو مجھے پتا ہے یہاں چاہے جتنی مرضی کڑوی چیز رکھو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کہتا ہے جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جائے، جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جائے، اتو پانی پیو ہیٹھاں لگی جائے، وہ ایک سیکنڈ چ منہ کوڑا ہو جاتا ہے۔ تو رکھا اسے وہاں ہے جہاں وہ کڑوا ہونے کا نظام اللہ نے رکھا ہے، اور یہاں رکھتے ہیں اوپر سے پانی پینے سے پہلے وہ سارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہاں رکھو منہ کڑوا نہیں ہوگا۔ یہ میں کسی سے خرید کے لایا ہوں، کسی مل والے نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، کسی بادشاہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، یہ میری ماں نے یا میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ میرے بندے، کس نے تمہیں زبان عطا فرمائی، کس نے ان پر 2 ہونٹ لگائے، پھر کس نے تجھے 2 آنکھیں دیں، پھر کس نے تمہیں 2 راستے دکھائے؟ کیوں نہ تو صحیح راستے پر آیا؟ کیوں تو بھول بھلائیوں میں گم ہوا؟ کیوں تو گمراہیوں میں جا بھٹکا؟ اللہ اکبر کی اتنی اونچی صدا سن کر بھی تیرے کان پہ جوں نہ رینگی، تیرے قدم نہ اٹھے تو جوان تھا، تیرے قدم نہ چلے تو صحت مند تھا، تیرے کانوں میں آواز پڑی تو بہرا نہ تھا، تیرا رب تجھے پکارتا رہا تو نہ گیا، تیرے افسر نے پکارا تو سر سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا، بڑے آدمی نے پکارا تو سر سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا۔ اللہ نے پکارا، 5% بھی نماز نہیں پڑھتی، 5%۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ میرا بندہ میری نعمتوں کو گنتا تو صحیح، مطلب کون گن سکتا ہے؟ پھر اللہ جل جلالہ نے ان ساری نعمتوں کو دینے کے بعد بڑے آسان بل مانگے، کا زبان کا بل یہ ہے اس سے کسی کو گالی نہ دینا، بس فَانْطَقْ بِلِسَانِكَ مَا أَحْلَلْتُهُ لَكَ فَإِنْ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ أَطْبِقْ عَلَيْهِ الْبَابَ أَغْلِقْ عَلَيْهِ الْبَابَ۔ میرے بندے تجھے زبان دی، بے شمار نفع دیے، اس سے بولنے کی اجازت دی، بس میرا ایک مطالبہ تیری زبان سے اور کوئی نہیں، اس سے کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی چغلی نہ کرنا، کسی کی بےزتی نہ کرنا، کسی پہ الزام اور بہتان نہ باندھنا۔ بس میرا یہ ایک بل ہے، جب تیری زبان پہ جھوٹ آنے لگے، گالی آنے لگے، چغلی آنے لگے،
دروازہ بند کر لے، بس یہی میرا بل ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی اس کو بل ادا کرتا ہو. زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے ابھی تک جو غیبت نہ کرتے ہیں، جو آپ نہ سنتے ہو نہ کرتے ہو. ابھی تک زندگی میں 2 آدمی دیکھے. اتنا جہان پھرا ہے، اتنا جگ پھرا ہے، پوری زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے. نہ وہ غیبت کرتے تھے جتنا عرصہ میں ان کے ساتھ، میں کوئی 1 سال 2 سال نہیں، 10 برس مسلسل ساتھ رہا. نہ غیبت کرتے تھے نہ سنتے تھے. لیکن ہم بل نہ دیں، ہم بل نہ دیں تو حکومت والے وہ ہماری تار کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کے تار کاٹ دیں گے اور بجلی کے تار کاٹ دیں گے، مسجد کی بجلی بھی کاٹ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ زبان بل نہ دیتی تو اللہ تعالیٰ زبان گدی سے نکال دیتا، اللہ تعالیٰ زبان پہ فالج گرا دیتا. تو سارا دن ہم گالیاں دیتے ہیں، سننے والا سنتا ہے، کبھی اس نے اس پر مہر نہیں لگائی. پھر کجالت لک عینین، میں نے تجھے 2 آنکھیں دی. یہ آنکھیں کیا چیز ہیں؟ یہ آپ دیکھو میری کتنی چھوٹی سی آنکھ ہے، آپ کو اپنی آنکھ تو نظر نہیں آئے گی، میری تو دیکھ رہے ہو نا. یہ اس کا کتنا کو اس کا دائرہ ہے. اس کے اندر 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں. 13 کروڑ بلب، 130 ملین آئی ریسپٹر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. 13 کروڑ بلب اتنی سی آنکھ میں، 13 کروڑ اس میں 26 کروڑ بلب ہیں. ان کے پیچھے اتنی ہی تاریں ہیں. ان تاروں کو اللہ 1.4 ملی میٹر میں سے گزار رہا ہے. ملی میٹر 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ. 1.4 ملی میٹر سے 26 کروڑ کیبل گزر رہے ہیں، تاریں. یہ اتنی بڑی مل ہے اور اتنا بڑا سسٹم ہے، پھر بھی کبھی ادھر وائر کو آگے لگ رہی، کبھی ادھر تاریں آپس میں مل کے سڑ رہی، کبھی ادھر وہ فائر بریگیڈ رکھو بھائی اور اس کے وہ آگ بجھانے والے آلے رکھو بھائی، سارا سسٹم رکھو. اور دیکھو 26 کروڑ تاریں ہیں. ان کو وہ کون رب ہے جو ملنے نہیں دیتا؟ اگر وہ مل جائے نا تو آپ سارے مجھے الٹے نظر آئے، میں آپ کو الٹا نظر آؤں. گاڑی آ رہی ہو سر پر، ہمیں نظر آ رہی ہوگی او ہم دی پئی 2 میل تھے. نہ دائیں کا پتہ چلے نہ بائیں کا پتہ چلے، نہ قریب کا پتہ چلے نہ دور کا پتہ چلے. اور پھر ان میں 6 کروڑ بلب ایسے ہیں، 6 کروڑ جو مجھے رنگ دکھا رہے ہیں. اگر یہ 6 کروڑ بلب نہ ہوتے تو یہ آپ کی جالل وارر کی خوبصورتی مجھے کوئی نہ نظر آتی ہے. اور یہ قالین کا رنگ، یہ ٹوپی کا رنگ، یہ کرتے کا رنگ، یہ پگڑی کا رنگ، یہ شکلوں کے رنگ، یہ درختوں کے رنگ، یہ پھولوں کے رنگ. رنگ بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے. مور کے رنگ، کون ہے جو اس کو ایسا خوبصورت حسین ٹھپا لگا کے بھیجتا ہے کہ جہان ایسا نمونہ نہ بنا سکے. اگر مجھے ہر چیز سفید دکھائی دیتی تو میں کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا. 6 کروڑ بلب صحیح دیکھیں تو میرے پاس کوئی ہے اس کا نظام؟ یہ صحیح دیکھیں. چلو بھائی آپ نے لوگ کٹھے کیے ہوئے، دیکھو بھائی جو گنا گندا ہے واپس کر دو، جو گنا صحیح ہے اس کو تولو، جو غلط ہے اسے واپس کر دو، اس کی اتنی کٹوتی ڈال دو. تو یہ میرے بلب ٹھیک دیکھیں، کوئی ہے سسٹم؟ کوئی انجینئر رکھا ہوا ہے اس کے لیے؟ کوئی کاریگر ہے؟ تو کون ہے جو 5 ارب انسانوں کی 2 آنکھیں ہوئیں تو 10 ارب، اور پھر کھرب ہا کھرب پرندے ان کی 2 آنکھیں، پھر کھرب ہا کھرب جانور، کتے، بلے، بھیڑ، بکریاں، خرگوش اور چونٹیاں، مچھر، بھنورے، پتنگے، پروانے، کیڑے مکوڑے، حشرات، سانپ، بچھو اور گدھ اور عقاب اور فاختہ اور بلبل اور عندلیب، اور سمندر کے اندر کھرب ہا کھرب مچھلیاں جن کے آگے اندھیرا پانی ہے. ہمیں تو سورج ملا، مچھلی کو سورج تو نہیں ملتا. چند 100 فٹ کے بعد سورج کی روشنی سمندر میں نہیں جاتی. اندھیر پانیوں میں کون ہے جو کھرب ہا کھرب مچھلیوں کی نظروں کو ایسے خوبصورت ان کو اللہ تعالیٰ نظام دے رہا ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی ایسے دیکھیں جیسے روشنی میں دیکھیں. تمام کائنات کی جاندار انسان، چرند، پرند، حشرات کی نظروں کو دیکھنا اور ان کی تاروں کو جدا جدا رکھنا
اور پھر ان کو صحیح صحیح دکھانا اور غلط سے بچانا اور اس کی تمیز کروانا. یہ کون ہے جو کہیں ایک جگہ بھی خطا کے بغیر سارا نظام چلا رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا رب ہے اللہ جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے. کہیں بھی تو نہیں بھولتا وہ. کہیں اتنا بڑا واپڈا ہے، اتنا بڑا محکمہ ہے، روز وہ تارے بھی جل رہی اور وہ سارے گرڈ میں آگ لگ رہی اور کھمبے گر رہے. اتنے نظام چلانا، پھر دکھانا، پھر سمجھانا، پھر تمیز رکھنا، پھر بیٹوں کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے، بیٹی کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے، بیوی کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، ماں کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، باپ کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، دوست کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، سانپ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، خرگوش کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پھول کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پاخانے کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، سفید پوش برف کی چوٹیوں کو دیکھ کر اور کیفیت بنے، اور دشمن کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پانی کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، باغ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، اور کوڑے کے ڈھیر کو دیکھ کر اور کیفیت بنے، قرآن کو دیکھے تو اور کیفیت بنے، بیت اللہ کو دیکھے تو اور کیفیت بنے، روضہ رسول کو دیکھے تو اور کیفیت بنے. یہ کون ہے جو ہر جگہ ان آنکھوں سے کیا کیا نظارے کروا رہا، دکھا رہا؟ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. کہاں جا رہے ہو میرے بندو اپنے رب کو چھوڑ کر؟ تو میرے بھائیو، پہلا محسن اللہ ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، عصر کا وقت سر پہ کھڑا ہوا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا محسن اللہ ہے. تو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. اس نے بلایا، ہم نے نہ سنا، اس نے پکارا، ہم نے کان بند کیے، اس نے روکا، ہم ہر رکاوٹ توڑتے چلے گئے، اس نے چلایا، ہم رکتے چلے گئے، اس نے روکا، ہم بہتے چلے گئے، اس نے نظریں جھکانے کو کہا، ہماری اٹھتی چلی گئیں، اور اس نے ترازو کو صحیح تولنے کو کہا، ہماری ڈنڈیاں بڑھتی چلی گئیں. اس نے سچائی کو کہا، جھوٹ کے بازار گرم ہے. اس نے ماں باپ کے سامنے سر جھکانے کو کہا، ہم نے ماؤں کو زندگی میں اجیرن کر کے رکھ دیا، باپ کی آنسو نکال کے رکھ دیے. اس نے پڑوسیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، ہم نے عداوتیں مول لی. کون سا حکم ہے جو میرے آپ کے ہاتھوں سے آج نہیں ٹوٹا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا پہلا مطالبہ ہے، لوگو اس رب کی مانو جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، جس نے ہواؤں کو، پانیوں کو، زمین کو، آسمان کو، کائنات کی ہر مخلوق کو تمہارے تابع کر دے. اللہ لہذا بھائی تبلیغ کا پیغام یہ ہے کہ سارے مسلمان اللہ کی ماننے والے بن جائیں. اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد نہ باپ کا احسان ہے اتنا بڑا، نہ ماں کا، نہ کسی محسن کا. دنیا میں کوئی ایسا محسن ہم نہیں لا سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر بن سکے یا ان جیسا بن، ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا محسن اعظم. اور چھوڑو، اتنی بڑی قربانی ہے اللہ کے دیدار کے بعد بھی واپس آ جانا. یہ اتنی بڑی ہمارے نبی کی قربانی ہے. جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ بھائی میری ملاقات کو آؤ. تو لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا نقاب اٹھائے گا، دیدار کرائے گا. تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، حوریں بھی بھول جائیں گی، بیویاں بھی بھول جائیں گی، نہریں بھی بھول جائیں گی، شراب، باغ، باغیچے سب بھول. جب اللہ تعالیٰ نقاب گرائے گا تو کہے گا جاؤ، کہیں گے نہیں یا اللہ ہم نہیں جاتے، ہمیں کچھ نہ دے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی ضرورت، بس تو ہمیں اپنا دیدار کراتا ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے.
جنت والوں کو جنت اچھی نہیں لگ رہی، اللہ کے دیدار کے بعد تو لوگ جنت نہیں مانگیں گے، حوریں نہیں مانگیں گے، بیویاں نہیں مانگیں گے، غلمان نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ 8ویں دن آ جایا کرو، جمعے میرا دیدار کر لیا کرو۔ وہ کہیں گے جمعہ کب آئے گا، ہمیں بس کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے سامنے بیٹھے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں، آپ ہمارے سامنے رہیں یا اللہ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں جنت الفردوس والے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان ہے، امت پر احسان ہے، جس کو اللہ نے کسی نبی کو ایسی پیشکش نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، ہوا تابع کی، جنات تابع کیے، پر سارے جہان کی حکومت نہیں دی، فلسطین کی حکومت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ اسرافیل آئے بڑا تھال لے کر اور آ کے سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے یہ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے۔ ساری زمین کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں، نہ ہی دنیا میں اللہ نے کسی کو ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کے حکمران تھے، مطلب تھا کہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 6 بر اعظم پہ حکومت دے دی ہو۔ آج پیشکش ہو رہی بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو سب کچھ آپ کے لیے تابع کر دیا جائے گا۔ اب آپ ارشاد فرمائیں عبداً رسولا او ملکاً رسولا، آپ بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا بل عبداً رسولا، نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، میں غلام بن کے نبوت کروں گا۔ کیوں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میری امت کے سارے لوگ تو مالدار نہیں ہوں گے، ہر آدمی تو وہ شوگر مل نہیں لگائے گا، ہر آدمی تو ٹیکسٹائل نہیں لگائے گا، ہر آدمی کی فیکٹریاں تو نہیں ہوگی، اکثریت تو غریب ہوں گے۔ تو اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے وہ فقر کا معیار اپنے لیے پسند فرمایا کہ اللہ کی قسم آج تک ایسا فقیر میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی دیکھا ہے فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو اور جس کے لیے احد پہاڑ منت کر رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ابھی سونے چاندی کے سکے ڈھل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں؟ عرب کے سارے پہاڑ جس کے لیے سونا چاندی بننے کو تیار ہوں، جنت کے دسترخوان جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان گھر جس کے لیے زمین پر اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان کپڑے جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، براق جو معراج کے لیے آیا تھا وہ 24 گھنٹے آپ کے در پر بندھے جانے کو تیار ہے، خوشی سے تیار ہے، پھر بھی آپ اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرما رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، خچر پہ سوار ہو رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہو رہے ہیں، اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں۔ ہاں چونکہ آپ مالداروں کے نبی بھی تھے، صرف غریبوں کے نہیں تھے، تو آپ نے کبھی کبھی بڑے عالی شان گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی تاکہ میری امت کے مالدار کے لیے بھی گنجائش نکل آئے۔ سکب ایک گھوڑا تھا آپ کا، سبحہ وہ ایسا تیز تھا کہ اس کا نام ہی سبحہ رکھا گیا۔ سبحہ کہتے ہیں بہاؤ کو، بہاؤ۔ وہ جب دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے ساتھ، اس کا سینہ زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا، تو اس کا نام سبحہ رکھا گیا۔ اور ایک ایسا حسین گھوڑا تھا، اس کا نام گلاب رکھا گیا، ورد، اس کا نام ورد تھا۔ ایک گھوڑے کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام لیزاز تھا، ایک کا نام طراز تھا، ایک کا نام مرتجز تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا۔
اب بہت سے گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی، لیکن یہ بڑے اعلی نسل کے گھوڑے تھے، اس لیے ان کے نام تاریخ نے، حدیث نے محفوظ کیے۔ امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، کوئی اچھی سواری بھی رکھنا چاہے تو اس کو بھی اوپر سے گنجائش مل جائے۔ خود غربت کی زندگی پسند فرمائی، اسی میں رہے، کبھی کبھی یہ کام بھی کیا، بڑے عالی شان کپڑے پہنے۔ ایک دو دفعہ صحرا ایک بستی ہے، وہاں سے کپڑا آتا تھا، اس کی زمین سفید، اوپر دھاریاں سرخ۔ اب کبھی کبھی آپ نے وہ زیب تن فرمایا، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند سر پہ تھا، اور محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے سین میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے صحرا بستی والی چادر کو ایسے اوڑا ہوا تھا۔ تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے، اور آپ چاہتے تو ہر وقت یہ کپڑا پہن سکتے تھے، پہن کے اتار دیا اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دینے کے لیے۔ خود وہی فقر کے کپڑے، فقر کا لباس، پیوند لگا ہوا لباس وہی اختیار فرمایا۔ اور قیامت کے دن انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں گا، ابغونی فی ضعفائکم، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو سب کچھ اللہ نے دیا، اور پھر انہوں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، کون سی ساری امت میری مالدار ہوگی؟ الٹا اوروں کے لیے دعا کی، اللہم انہم جاع فاشبعہم، یا اللہ میری امت بھوکی ان کو کھانا کھلا، عراۃ فاکسہم، یہ ننگے ہیں یا اللہ ان کو کپڑے پہنا، یا اللہ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت بھلی کر دے، اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے۔ ہاں کیوں کل کوئی تانا نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے اور ہمیں کربلاؤں میں دھکا دے دیا، نہیں نہیں، کربلا میری اولاد کے لیے رہے گی۔ کوئی مانگ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور مانگنی بھی نہیں چاہیے، کہیں جوش میں آ کے کوئی مانگنا بیٹھے پاگل، مانگنی نہیں چاہیے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا مت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، سہولت مانگو۔ ہاں خود اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہ ان کی روزی تنگ کر دے، کل کو میری امت مجھے تانا نہ دے سکے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب تمہیں دکھ ستائیں میرے دکھ یاد کرنا، سب ہلکے ہو جائیں گے۔ مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، میرے اوپر اتنی آزمائش آئی اتنی کسی بھی آزمائش نہیں آئی۔ 3 میل پتھر پڑے طائف کے میدان میں، 3 میل، حالانکہ آپ کی انگلی کا اشارہ بھی نہیں ضروری تھا، صرف ارادہ ہی کافی تھا، ارادہ کہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ارادہ کر لیتے کہ ان کو پکڑ، ان کو پکڑ، تو بس پھر ان کا نشان نہ ملتا۔ لیکن 3 میل پتھر کھا کے نہ اف کی نہ آہ کی، اور خون بہتا گیا بہتا گیا، اتنا خون بہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے طائف کے پہاڑ بلبلا اٹھے، رونے لگے، زمین رونے لگی، آسمان کے فرشتے رو پڑے، اور اب بے ہوش ہو کے گرے ہیں، بد دعا کا ایک لفظ مجھ سے نہیں نکلا۔ جو کافروں کے لیے بد دعا نہ کرتا ہو وہ اپنی امت کے کلمہ گو کے لیے کتنا شفیق ہوگا۔ جب ہوش میں آئے دشمن کے باغ میں پناہ لی، زید بن حارثہ جان نثار غلام ساتھ انہوں نے اٹھایا، بھاگ کے دشمن کے باغ میں پناہ لی، جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے ہوں، اس کی امت اسی کی سنتوں پہ چھریاں پھیرتی۔ اے ہے زندگی کی ہر طرز میں دوری دھار کا خنجر ہے جو میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، اور سارے وار حضور کے طریقوں پر ہی ہو رہے ہیں۔ کہ کہتے ہیں سنت ہی کیڑی گل ہے جی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ، تو کوئی نہیں۔ یہ چلتی مل کا ایک پرزہ خراب ہو جائے چلتی رہے گی، سائرن بجنے لگ جائیں گے، فالٹ آ گیا ہے، فالٹ آ گیا ہے،
وہ کہ جو کوئی نہیں ایک پرزے کی خیر ہے، کوئی نہیں چلنے دو، ایک پرزے کی خیر ہے، ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے، خراب ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگلے دن ساری مل کا بھٹا بیٹھا ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب کی سنت ایک پرزے سے بھی زیادہ سستی ہے۔ ہائے ہائے، عتبہ جیسا جانی دشمن، اس کا بھی دل بھر آیا۔ یہ بدر کے میدان میں جھنڈا بردار تھا، بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، بھاگا گیا، نوکر کو نہیں بھیجا، خود بھاگا، انگور توڑ کے لایا۔ وہ رشتہ داری کا خون جوش میں آ گیا نا، وہ ثقیف والوں نے قریشی کو مار دیا، قومیت جاگ گئی۔ انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے، پھر شرم کی وجہ سے خود آگے نہیں گیا، اپنے غلام عداس کو کہنے لگا جا تو لے جا، اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم، تجھے خون کی قسم، رد نہ کرنا، کھا لینا۔ جس کے لیے دشمن پسیج جائیں، اس کے لیے اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہیں، اور ہر ضرب اسی کے سینے پر ہے۔ ہر نبی تنگ آ کے پکار اٹھے، یا اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو تہس نہس کر دے۔ اب انتہا ہے طائف کا میدان، انتہا ہے طائف کا میدان، بے بسی بے چارگی عروج پر ہے، آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے وہاں اس باغ میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا دکھڑا سنایا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس۔ اے میرے مولا، میری محنت میں کمی آئی ہوگی، میں کام پورا نہیں کر سکا ہوں گا، باقی اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تجھ سے آج گلہ ضرور کرتا ہوں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ الی بعید یتجہم او الی عدو ملکتہ امری، ایسوں کے حوالے کر دیا جو نہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میرا حق پہچانتے۔ یہ ایسے دردناک کلمات تھے کہ اللہ پاک محبت جوش مار اٹھ، اور فرشتہ پہاڑوں کا بھی آ گیا، جبریل بھی آ گیا کہ یا رسول اللہ حکم دیں اطبق علیہم الاخشبین، میں انہیں بیچ میں ڈال کے دو پہاڑوں کے اندر ان چکی کی طرح پہاڑوں کو چلا دوں گا اور ان کو پیس کے رکھ دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ یخرجہم اصلابہم من یوحد اللہ، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ ان کی نسل میں کوئی ایسا پاک پیدا کر دے گا جو ایمان لائے۔ تو اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا صدق اللہ، سچ کہا میرے اللہ نے، جس نے آپ کا نام رکھا ہے رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سچ کہا میرے اللہ نے، آپ واقعی رؤوف الرحیم۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اپناؤ، ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے۔ زندگی ان کی ساری محفوظ ہے، موجود ہے، کھلی کتاب کی طرح، روز روشن کی طرح۔ ایک ایک چیز، ایک ایک ادا، ساری 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے، شمس قمری لحاظ، محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ، 61 برس 2 مہینے 23 دن آپ کی زندگی ہے، جنوری فروری کیلنڈر کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہے وہ ایام کے لحاظ سے، اس میں نبوت کے 23 برس 8,156 دن بنتے ہیں۔ ان 22,330 دن اور 6 گھنٹے کی ہر صبح، ہر شام، ہر دوپہر، ہر عصر، ہر مغرب، ہر عشاء، ہر پل پل کی پوری خبر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے صفحات پہ بکھیر دی ہے۔ کتابیں مٹ بھی جائیں تو اللہ نے ایسے لوگ آج بھی پیدا کیے ہیں جو سینوں سے حضور کی سیرت کو دوبارہ زندہ کر کے لکھ کے دکھا دیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی رہبر نہیں ہے، رہبر تو موجود ہے، چلنے والا کوئی نہیں ہے، راہ رو منزل کوئی نہیں، ہادی رہبر موجود ہے۔ تبھی تو آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ دجال ہوگا۔
کہ اب آپ کی زندگی مٹ نہیں سکتی، آپ کی سیرت چھپ نہیں سکتی، قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کیا کہ میں ہر جگہ حضور کا نسب اس لیے سنا، کوئی اپنے حافظے کے لیے نہیں سناتا ہوں یا کوئی اپنے علم کے روب کے لیے نہیں سناتا ہوں. دو وجہ ہیں. ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود و محفوظ ہے، روز روشن کی طرح محفوظ ہے، کوئی اس میں کسی جگہ بھی خفا نہیں ہے. جس کی 10,000 سال کی زندگی جو پیچھے ہے، جب وہ محفوظ ہے تو اگلی زندگی کیسے چھپ جائے گی؟ تو تلاش تو کرو، تلاش تو کرو. تمہیں ضرور گنے خریدنے اور بیچنے کا فکر چڑھا ہوا ہے، اور ڈگریاں لینے اور بنانے کا فکر چڑھا ہوا ہے. پیسہ پیسہ پیسہ، کتنا کو لے جانا چاہتے ہو بھائی؟ ایسا پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ آؤ بھائی وہ محمد مصطفیٰ کے غلام بن کے بھاگیں، کوئی دوڑ لگانے کا مزہ تو آئے. یہ بھی کوئی دوڑ ہے، لگا 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 کے جب نشان پر پہنچے تو آگے قبر کا گڑھا تھا، اس میں گم ہو گئے، اور ساری جیت اوروں کو دیکھ کے خود بازی ہار کے جا کے ایسا مٹ گئے، ایسا مٹ گئے کہ ٹکو ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. مرتے ہی بازی ہار گئے، ساری چیزیں پرائی ہو گئیں. آؤ بھائی غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگائیں، غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگاؤ. ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود، 80 دادیں ہیں باپ سے لے کر آدم تک، سب محفوظ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یفربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. یہ کھلی کتاب ہے، سب اس کے پیچھے آؤ بھائی، سب اس کے پیچھے آؤ. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اور دیکھو ہمارے ہاں نا، مجھے یہ خیال نہیں آیا، ہمارے ہم لوگ ذمہ دار ہیں، لوکل ذمہ دار. ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے یہاں مراسی ہوتے تھے، اب تو وہ ذمہ دارے سارے ذمہ دار شہروں میں چلے گئے، بخیل ہو گئے، قرضے بڑھ گئے، لہذا ان کو غریبوں کو دینے کا فرصت ہی کوئی نہیں ہے. نہ تاجروں کو فرصت ہے، نہ ذمہ داروں کے پاس تو ویسے ہی پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، تو پھر اوپر سے شہروں کے خرچے، تو بخیل ہو گئے، بخل آ گئے. ایک شاعر سے نے شاعری چھوڑ دی. کسی نے کہا تو نے شعر کیوں چھوڑ دیا؟ قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. میں کس بات پہ شعر کہوں؟ وہ کہنے لگے یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ تو میں کہتا ہوں شاعری کے لیے تو کچھ اسباب ہوتے ہیں جس پر آدمی پر آمد ہوتی ہے، پھر زبان پہ وہ جاری ہوتا ہے، تو اسباب ختم ہو گئے. کا کیا اسباب ہیں؟ کہ یا تو کوئی معشوق ہو جس کے عشق میں آدمی بے قرار ہو کر شعر کہے تو دنیا حسینوں سے خالی ہو گئی، سرخی پاؤڈر رہ گئے. سرخی پاؤڈر کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے؟
پلاسٹک سرجری رہ گئی، اس کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کوئی سخی ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے اور جس کی تعریف کر کے کچھ ملتا ہے تو پیسہ سارا کنجوسوں کے پاس چلا گیا ہے، دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی ہے. تو میں کس کی تعریف میں شعر کہوں؟ کوئی سخی نہیں ملتا کہ اس کی تعریف میں شعر کہوں، کوئی معشوق نہیں ملتا کہ اس کے عشق میں شعر کہوں. تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا 3 نشانیاں. کیا؟ کہ میں بارش کروں گا جب موسم نہیں ہوگا، اور جب موسم ہوگا تو روک لوں گا، حکومت بے وقوفوں کو دوں گا، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا. اور ایک بخیل کا بھی پیر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے شحیح. بخیل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرے اوروں پہ نہ کرے، اور شحیح وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے. ویک ویک کے خوش ہوں، در لاکھ ہو گیا، ہوں کروڑ ہو گیا، ہوں ارب ہو گیا، بیڑی بڑھیا خرچہ چھڑ کے مر جاؤں نہیں. وہ اسی میں خوش ہوتا رہتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اوروں پہ خرچ کرتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش وقت پہ کرتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. تو بھی آج پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، حکومت نکموں کے پاس ہے، اور بارشیں کا نظام خود بخود دیکھ رہے ہو، بے وقت کی بارشیں ہیں. تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ ناراض ہے جو کہہ رہا ہے توبہ کرو، توبہ کرو، منا لو اپنے رب کو، منا لو اپنے آقا کو، منا لو اپنے اللہ کو کہ یہ جہان بھی بنے اور وہ جہان بھی بنے. تو ہمارے وہ مراسی جب آتے تھے نا ہمارے ڈیروں پر، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، صرف پیو دادے پردادے دا نا چاونا تو وہ دی تعریف پٹھی سدھی کرنی، اپنی بوری دانے دلے تے گئے. ہمیں بھی پتا تھا صرف ہماری جھوٹی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ جھوٹی تعریف پر بھی ایسا خوش ہو جاتے تھے، چل بھائی بوری بار دے انو دانے دے بے. یہ ترتیب چلی آ رہے، اب ٹوٹ گئی. تھوڑا بہت میں نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے، جب انہوں نے میرا پتہ چلتا وہ آ جاتا. جو ہی وہ دروازے سے داخل ہوں گے نا ہمارے ڈیرے کے، ایتھوں نہ ہاتھوں سے میں طارق جمیل دے دے رہے قائم، میں اللہ باج دے دے رہے قائم، نہ میرا پیو قائم رہا نہ میں قائم رہوں گا. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. میاں عنایت علی دے دے رہے قائم، میاں گانے دے دے رہے قائم. وہ آگے بھی جاتا ہے، میں تو آگے نہیں جانتا ہوں. ان کا کام ہی یہی تھا. حالانکہ نہ پردادا قائم رہا، نہ دادا، نہ پیو، نہ میں، ہر مر جاؤں ہے. لیکن اس جھوٹی تعریف پر بھی نہ پیو دادے کی نسل سن کے، تعریفیں سن کے ہم خوش ہو کے خواہ مخواہ ان کو دے رہے. عام فقیر آتا ہم 10 روپے دیتے، وہ آتے ہیں بدبخت 100 روپے لے کے جاتے. ابھی عید پہ کہنے لگا ایسا ریتا میں رتا نوٹ نہیں لینا، سوا نوٹ لینا، ابھی 500 لے. تو مجھے یہ خیال آیا پتہ نہیں تبلیغ قبول ہے کہ نہیں ہے، نمازیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں. اور چلو اللہ کے نبی کے میراثی بن جائیں، اس کے پیو دادے کی جس پڑھیں، اس کا نام بلند کریں. ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہو کر آج تک اپنے میراثیوں کو پال رہے ہیں. کل ہم یہ کہہ تو سکیں گے یا رسول اللہ تیرے میراثی بن کے زندگی گزارے. عمل کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں ہے. اور پھر جو ممبر پہ بیٹھ جائے وہ تو ویسے ہی پھنس جاتا ہے، وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں مخلص اور اخلاص والا ہوں. مجھے آپ کے اخلاص پر تو قسم کھانے کو میں تیار ہوں، آپ پر میں قسم کھانے کو تیار ہوں. اب سارے اللہ کے لیے آئے بیٹھو، میں اپنے اوپر قسم کھانے کو تیار نہیں. مجھے نہیں پتا کب میرا نفس میرے ساتھ کھیل کھیل جائے. تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے. تبلیغ اس کو سیکھنے کا پیغام ہے. پھر ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے. یہ خصوصیت ہے ہمارے نبی کی، ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے. ہم سے نبوت کے سلسلے میں 2 مطالبے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہو یہ اللہ کا نبی ہے. ہاں جی اللہ کا نبی ہے. نہیں اتنے پر تمہارا ایمان قبول نہیں ہے. یہ بھی کہو کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں جی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں لا نبی بعدہ، ایک شخص
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لاکھ دفعہ پڑھے اور یہ اس کا ایمان نہ ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ختم نبوت کے برابر مساوی عقیدہ ہے، مساوی عقیدہ ہے. لیکن یہ دو ستون کھڑے نا، یہ گرا دینا تو یہ شامیانہ گر جائے گا، یہ گرا دیں تو بھی گر جائے گا. تو ہمارے کلمے میں 4 جز ہیں، کلمے میں 4 جز، 3 ظاہر، چوتھا باطن، 3 لفظوں میں، چوتھا معنی میں، 3 لکھنے میں، چوتھا عقیدے میں. 3 لکھنے میں ہے، چوتھا عقیدے میں ہے. 2 نفی ہیں، 2 اثبات ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو کلمہ یہاں ختم ہو گیا. لا نبی بعدہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بات یہاں ختم ہے الفاظ کے لحاظ سے. لیکن عقیدے کے لحاظ سے ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ بھی ساتھ مانو کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ لا نبی بعدہ کا جو لفظ ہے یہ کلمے کے اندر اس طرح چھپا ہوا ہے جیسے میرے جسم میں روح چھپی ہوئی ہے. میری ہر حرکت میری روح کے مرہون منت ہے. روح نکل جائے تو میں ابھی میت ہوں. لا کلمے میں سے لا نبی بعدہ کا عقیدہ اگر نکل جائے تو ہمارا کلمہ میت بن جائے گا، مردہ ہو جائے گا. یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا، یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا جب تک اس عقیدے کو دل میں نہ اتارا جائے اور اس کی روح کو کلمے کے الفاظ میں نہ ڈالا جائے. تو 4 حصے ہو گئے. 2 نفی، لا الہ یہ نفی ہے، لا نبی بعدہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے، محمد الرسول اللہ یہ اس بات ہے. ان 4 چیزوں کے 4 مطالبے ہیں. لا الہ کا مطالبہ ہے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کبھی کسی کو مدد کے لیے مت پکارو، کبھی کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کبھی کسی کے آگے ماتھا نہ جھکاؤ. الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہاتھ اسی کی طرف اٹھاؤ، اسی کو مدد کے لیے پکارو. فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب اللہ موجود ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، کسی کو مت صدا دو، ندا دو. تو اور یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ صرف زمین پہ سر رکھا جائے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر یہ کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا، نہیں جھک سکتا، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے گا یہ سر. محمد تغلق جو تھا نا بڑا خر دماغ بادشاہ تھا، تو اس نے بڑے عجیب حکم نافذ کیے تھے. اس کے دربار میں آ کر یوں سر جھکانا ضروری تھا، یوں سر جھکانا ضروری. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے بلوایا تو یہ کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے، کہ میں ابھی بندوبست کرتا ہوں. تو اس نے دروازہ بنوایا، اس کے بیچ میں چھوٹا دروازہ لگا دیا جس میں آدمی یوں کر کے گھستے، آگے خود بیٹھو. تو وہ تشریف لائے تو ان کو بھی اس کی چال کا اندازہ ہو گیا. انہوں نے پاؤں پہلے اندر ڈالا. اگر یہ سر نظام الدین کا اللہ کے سوا آج تک کسی کے سامنے جھکا نہیں، یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکا ہے. یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، غلام رسول بن جاؤ، غلام نبی بن جاؤ. جیسے وہ سامنے وردی والے بتا رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، اگر یہ شلوار کرتا پہن لیں تو پھر کوئی پتہ نہیں چلے گا سیکیورٹی والے ہیں کہ عام لوگ ہیں. تو اس محمد الرسول اللہ کے عقیدے کا اتنا مطالبہ ہے کہ اتنی غلامی رسول اختیار کرو کہ چلتے پھرتے غلام رسول نظر آؤ، کہا جا سکے یہ غلام رسول ہے، یہ غلام نبی ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام مجتبیٰ ہے. اتنی وردی نہ اتارو کہ پہچان ہی ختم ہو جائے غلام رسول ہے کہ غلام شیطان ہے. اگر وردی کی کوئی قیمت نہ ہوتی تو ان کو وردی کیوں پہنائی گئی؟ پولیس کو وردی کیوں پہنائی گئی؟ فوج کو وردی کیوں پہنائی گئی؟ اگر وردی کی کوئی قیمت نہیں ہے تو وہ کہو
जर्नैल फौज के जर्नैल से कि आप कल इंडियन जर्नैल की वर्दी पहन कर आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्दी जैसी भी, दिल ठीक होना चाहिए। नहीं कहते जी अंदर बंदे का ठीक होना चाहिए, बाहर दी केड़ी गल है, दिल मोमिन होना चाहिए, उत्तू भावे जो हो जावे। जाओ भाई, जर्नैल पाकिस्तान से कहो कल आप हिंदुस्तानी जर्नैल की वर्दी पहन कर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल मोमिन होना चाहिए, बाहर दी केड़ी गल है। अगर वो हिंदुस्तानी जर्नैल की वर्दी पहन के चला गया तो उस पर बगावत का मुकदमा दर्ज होगा, गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। ला नबी बअदहु, ला नबी बअदहु, आपके बाद कोई नबी नहीं। देखना भाई, गौर से सुनना, कोई ये न कहें मौली साहब कलमा वधाते लगेगा, इसलिए मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं। कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन कलमे की रूह, रूह के बगैर जिस्म कोई नहीं, रूह के बगैर जिंदगी कोई नहीं। ला नबी बअदहु, खत्म नबूवत के अकीदे के बगैर कलमा है ही कोई नहीं। तो इस खत्म नबूवत का क्या तकाजा है? बअदहु, खत्म नबूवत की पहचान क्या है? पहचान क्या है? मैं आपको वाकया सुनाता हूं, इससे आपको पता चलेगा। 1979 में एक जमात पैदल फ्रांस में चल रही, फ्रांस में पैदल, सर्दी का मौसम, एक गाड़ी रुकी, दो लड़कियां निकली, उन्हें जेब से पैसे निकाले, कहा भी ये पैसे ले लें, बस पे चढ़ जाएं, बड़ी सर्दी है। कहने लगे हमारे पास पैसे हैं। कहा तो फिर आप इकट्ठे सवार होना चाहते हैं, पूरी वैन चाहते हैं, तो हम आप पीछे शहर है, हम आपके लिए पूरी वैन लेकर आती हैं। कहा नहीं, हमें वैन नहीं चाहिए, वैन तो हमारे पास अपनी है। वो पैदल जमातें जब पहले चलती थी तो वो एक वैन लेकर उसमें सामान डाला और वैन चली 15 मील, वहां जाकर डेरा लगाया, खेमा लगाया। अब तो हर जगह मस्जिदें बन गई, पहले खेमे लगाते थे, ये पीछे पैदल आते थे। वो कहने के फिर तुम पैदल क्यों चल रहे हो, पैदल क्यों चल रहे हो? तो इन्होंने उसको थोड़ी बात की कि हम इसलिए पैदल चल रहे हैं कि लोगों को हिदायत मिल जाए, लोग अल्लाह को मान लें, अल्लाह की इताअत कर लें। तो एक लड़की कहने लगी मैं बताऊं तुम कौन हो, मुझे अब पता चल गया, मैं बताऊं तुम कौन हो? बताइए। कि तुम नबी हो। कि आपको कैसे पता चला हम नबी हैं? कि हमारी किताबों में लिखा है कि ये काम नबी किया करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम नबी नहीं हैं, हाँ हम उस नबी के उम्मती हैं जो हमारे जिम्मे नबी वाला काम लगा कर गया। जाते हुए फरमा गया मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, मेरा पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना तुम्हारे जिम्मे है। वो दोनों लड़कियां मुसलमान हो गईं। फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस आई और डिग्गी भरी हुई खोली, उसमें फल, माल्टे, सेब, केले, कई आप ले लें। उनका हमें तो एक चादर उठानी मुश्किल हो रही है, क्रेट कहां से उठाएंगे? कहा नहीं, कुछ ना कुछ जरूर लेना पड़ेगा। तो किसी ने केला ले लिया, किसी ने सेब ले लिया। फिर कहा कि आप अगले इतवार आप कहां होंगे? कहा फलां जगह पर होंगे। इतवार को वो लड़कियां 8 लड़कियों को लेकर आईं और उनको भी वहां मुसलमान किया। भाइयों, इस उम्मत की इम्तियाजी शान तबलीग का काम है। अगर तबलीग का काम न होता तो दुनिया में इस्लाम न फैलता। तबलीग का काम न हो, सारे दीन के काम हो, तो क्या होगा? जैसे गन्ना रोज आ रहा हो, देखने में रोजाना गन्नों के टन टन आ रहा हो, बीच में उसके शक्कर शुगर ना हो, तो ये मिल कोई नतीजा निकालेगी? थोका पाउडर निकल के बाहर आएगा। अल्लाह ने इस उम्मत को तबलीग का मुबारक काम दिया है और ये नबियों वाली मेहनत है जिसके जरिए से सारी दुनिया में दीन जिंदा होता है। 90 बरस के अंदर 11 हिजरी में हमारे नबी का इंतकाल हुआ, 12 रबीउल अव्वल, 11 हिजरी के मुहर्रम सफर के 2 महीने गुजर चुके हैं, रबीउल अव्वल के पहला 10 दिन गुजर चुके हैं। फिर 1 साल मजीद लगा अरब के लोगों को दोबारा मुसलमान बनाने में, जो मुर्तद हो गए थे, तो इस तरह 12 हिजरी मुकम्मल हो गए। 12 हिजरी के बाद मुसलमान निकले हैं अल्लाह का पैगाम लेकर। ठीक 92 हिजरी में मेरे जिले मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम दाखिल हो गए, 80 बरस के अंदर। और उधर काशगर तक, उधर इस्तांबुल तक, उधर जनूबी, उधर वो सारा शुमाली अफ्रीका, अलजायर, ट्यूनिस, मराकश और लीबिया और सेनेगाल, चाड तक, सारा पुर्तगाल, सारा स्पेन, जनूबी फ्रांस तक ये उम्मत पहुंची है सिर्फ 92 बरस के अंदर। 82 बरस, 80, 100 साल के अंदर अंदर ये सारा दायरा खींचा गया है। ये तबलीग का काम जो जमातें बिस्तर उठा के चल रहे हैं, ये कोई जमात नहीं है, ये कोई तहरीक नहीं, ये तहरीक नहीं, कोई जमात नहीं। ये मेरे भाइयों खत्म नबूवत की जिम्मेदारी है कि हमने घर घर करिया करिया फिरना है, पहुंचाना। देखो अगर ये गन्ना ना पहुंचे तो मिल चलेगी?
گنا نہ پہنچے، یہ ٹرالیاں نہ چلیں، یہ ٹریکٹر نہ چلیں تو یہ مل چلے گی؟ یہ مسلمان اگر پیغام حق کو لے کر ٹریکٹر ٹرالی نہیں چلائیں گے تو ساری انسانیت کی چمنیاں بند ہو جائیں گی اور ان میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہونی بند ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تبلیغ کے کام کو بارش سے تشبیہ دی ہے۔ سارا پانی ہو، دریا بھی ہو، کنویں بھی ہوں، چشمے بھی ہوں، بارش نہ ہو تو فصل ہری نہیں ہوگی، بارش نہ ہو پیداوار نہیں بڑھے گی، بارش نہ ہو بیماری نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کہ بارش ایسے ناممکنات کو ممکن بناتی ہے جو انسانی بس میں نہیں ہے۔ یہ چند ایسے یہ نامیاتی مادے زمین پر برساتی ہے جو انسان نہیں برسا سکتا۔ تو تبلیغ کو اللہ نے بارش سے تشبیہ دے کر یہ بتایا ہے کہ تبلیغ وہ مبارک کام ہے، جب تک یہ کام زندہ نہ ہوگا دنیا میں اسلام زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو 6 بر اعظم میں اللہ نے اس کو پہنچا دیا، بارش بن کے برسا۔ یہ جو بارش ہوتی ہے نا، یہ 97% تو ہوتی ہے سمندر کے بخارات سے، 3% ہوتی ہے باقی بخارات سے پانی۔ اور 1 سیکنڈ میں، کیا بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ میں 16 ملین ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں چلا جاتا ہے۔ 1 کروڑ 60 لاکھ ٹن پانی ہوا میں 1 سیکنڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے جاتا ہے؟ سمندر کی جو اوپر کی سطح ہے پانی کی، اس کو کہتے ہیں مائکرو لیئر۔ 1/10 ملی میٹر سینٹی میٹر کا 10واں حصہ ہوتا ہے، پھر اس کے 10 حصے کیے جائیں تو اس کا وہ جو 1/10 ملی میٹر ہے، وہ جو پانی کی سطح ہے اس میں بے شمار جانور ہیں، بے شمار درخت ہیں، پودے جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، وہ اس میں گلتے ہیں، سڑتے ہیں، مرتے ہیں۔ یہ بارش کے بخارات اس میں سے اٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ بے شمار کھاد لے کے جاتے ہیں۔ وہ کھاد اوپر سے اللہ اس کو برساتا ہے تو اس میں میگنیشیم، کوبالٹ، زنک اور مرکری اور پلس نائٹروجن جو ہوا میں ہے وہ اس طرح مناسب انداز سے گرتا ہے کہ ساری زمین ہری ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا جاتی ہیں اور انسانی زندگی میں بھی بہار آ جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ بارش بند ہو جائے تو کنویں بھی ہوں، باغ بھی ہوں اور دریا بھی ہوں اور چشمے بھی ہوں، ٹیوب ویل بھی ہوں، اول تو آہستہ آہستہ سب خشک ہو جائیں گے، اور اگر ہوں بھی صحیح تو نہ زمین نرم ہوگی اور نہ انسان کو صحت ملے گی۔ کہ دیکھتے ہیں اب کہتے یا اللہ بارش دے، خشک سردی ہے، بارش دے، بیماریاں آ گئی ہیں، بارش دے یا اللہ فصل کا رنگ بدل جائے گا۔ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو دسمبر میں ضرور جھڑی لگتی تھی، آخری 10 دن ضرور جھڑی ہوتی تھی، اور ان دنوں گندم اونچی ہو چکی ہوتی تھی تو اس پر وہ بارش گرتے اس میں وہ بے شمار پھر وہ اپنے نکالتے تھی، شاخیں نکالتی تھی، تو اس کی وجہ سے گندم بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ اب دسمبر گزر جاتا ہے، جنوری گزر جاتا ہے، ہمارے یہاں فروری میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ فروری میں بارش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا علاقہ آم کے باغات کا ہے، سارا بور جھڑ جاتا ہے، وہ بور آیا ہوتا ہے اور اس پولینیشن کا وقت ہوتا ہے تو اوپر سے بارش ہوتی ہے، وہ بور نر پتلا ہو جاتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتا ہے، سارا سال امبا نو پانی دے، کھاد دے، اخیر تے پتے ہاتھ چمدن ہور شاید ہاتھ کو نہیں ہوتے۔ بارش تبلیغ بارش ہے، تبلیغ بارش ہے۔ تبلیغ نہ ہوگی تو جیسے دنیا کی زمین بنجر ہو جائے گی ایسے ہی دلوں کی زمین بنجر ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کوئی تبلیغی جماعت والے نہیں ہیں کہ بھئی ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کر کے کوئی اپنا عدد بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ کو اپنا مرید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے بیعت کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنی شخصیت کا لوہا منوانا چاہتے۔ مسافر ہیں، آئے چلے گئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ 3 باتوں کی بنیادی محنت، ہر مسلمان اللہ کی غلامی میں آ جائے، ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع میں آ جائے، ہر مسلمان اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرنے والا بنے۔ پھرنا اس امت کا سب سے بڑا عمل ہے اور بیٹھ جانا اس امت کا سب سے بڑا جرم ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک دفعہ ان کا کمرہ بند بنایا، دیواریں اونچی کر دیں، کہ ایک دن اللہ اللہ کروں گا، کسی سے نہیں ملوں گا، ایک دن اللہ اللہ کروں گا، کسی سے نہیں ملوں گا۔ اوپر سے 2 فرشتے انسانی شکل میں اندر گھڑم۔ داؤد علیہ السلام پریشان، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازے بند، دیواریں سربا فلک، یہ کہاں سے آ گئے؟ کلا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض فحکم بیننا بالحق۔ یہ ہمارا جھگڑا ذرا آپ چکا دیں۔ جھگڑا کی ہے مطلب میری 99 بھیڑاں نے دی، ایک بھیڑیاں دا ایک بھی مینوں دے سا۔ تو یہ فیصلہ تو بچہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ اب داؤد علیہ السلام حیران پریشان، یہ چکر کیا ہے؟
یہ آئے کہاں سے اور یہ مقدمہ کون سا میرے پاس لائے؟ ان ھذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب. تو ایک دم داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے داؤد تو دروازے بند کرنے نہیں آیا. نبی کا کام اندر بیٹھ کے نہیں عبادت کرنا، نبی کا کام گلیوں میں پھرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا لگانا ہے. اگر تجھے خلوت چاہیے تو رات کو کیا کر، دن بندوں کے لیے ہے، رات تیرے رب کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے ہمارے نبی سے کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. اللہ نے میرے آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خلوت کے بغیر کام نہیں چلتا. دن میں نہیں، رات میرے لیے، دن میرے بندوں کے لیے. جا تیرا دن میں لمبا تیرنا ہے. اس وجہ پر یہ امت سب سے امتیازی امت ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل امت ہے، سب سے اونچا مقام اس امت کو ملا. آپ نے فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک اور دوسری امتوں کی مثال، ایک آدمی نے فجر سے ظہر تک کام کیا، اس کو 1 روپیہ ملا. دوسرے نے ظہر سے عصر تک کام کیا، اس کو 1 روپیہ ملا. تیسرے نے عصر سے مغرب تک کام کیا، اس کو 2 روپے ملے. عصر سے مغرب میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ گھر جا کے بیٹھتے ہیں کہ پیچھے مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اتنا وقت ہوتا ہے. اور فجر سے ظہر کتنا، ظہر سے عصر کتنا؟ تو آپ نے فرمایا فجر سے ظہر تک کی مثال تو یہودی ہیں، کام زیادہ معاوضہ تھوڑا. ظہر سے عصر کی مثال عیسائی ہیں، کام ان سے قدرے کم، معاوضہ پھر بھی تھوڑا. اور ہم کام بڑا تھوڑا، معاوضہ بہت زیادہ. عصر سے مغرب 2 روپے ملے، 2 درہم ملے. کیوں؟ اللہ نے کسی امت کو تبلیغ کا کام نہیں دیا، لہذا وہ لاکھوں سال بھی عبادت کریں تو تبلیغ کے ایک دن کو نہیں پہنچ سکتے. چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہو جانا 70 سال کی عبادت، رات کی عبادت اور دن کے روزے سے بہتر ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک رات جو ہو شب قدر، جو ہو رمضان، اور آگے مسجد ہو بیت اللہ اور مقام ہو حجر اسود، تو کتنی فضیلتیں اکٹھی ہو گئیں. یہ رات جو حجر اسود کے سامنے بیت اللہ کے اندر لیلۃ القدر رمضان کی جو رات ہے، مغرب سے فجر کی اذان تک جو شخص کھڑا ہو کے بندگی کرتا رہے اس سے افضل ہے اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہونے والا. رمضان میں نہیں، کسی اور دن میں کھڑا ہوا ہے. تو لہذا یہ امت آگے بڑھ جائے گی اپنے اس دعوت کے کام کی وجہ سے، تبلیغ کے کام کی وجہ سے. اس لیے آپ نے فرمایا. پھر دوسری جگہ آپ نے کہا ہاں تو پہلی امتیں کہیں گی یا اللہ ہمیں تھوڑے پیسے ملے، ان کو زیادہ ملے، ہماری مزدوری تھوڑی، ان کو زیادہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سے جو طے کیا تھا وہ تو پورا دے دیا نا. کہاں وہ تو دے دیا. کپر میں زیادہ جس کو جتنا چاہوں دے دوں، تمہیں اس سے کیا غرض؟ میں نے 2-3 مزدوروں سے طے کیا 100 روپیہ دوں گا، 2 کو میں نے 100 دے دیا، دوسرے کو 150 دے دیا، تو میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا. ان کو حق دیا ہے، ایک کو اپنی مرضی سے زیادہ دیا ہے. چونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے، اس کی تو فعل امت سے بھی پیار ہو گیا. تو ہم نے کہا ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، آئے سب سے پیچھے، جائیں گے سب سے آگے. کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے. اونٹنی پہ آپ سوار ہوں گے اور بلال کے ہاتھ میں لگام ہوگی، آپ دروازے پہ دستک دیں گے، اندر سے رضوان بولے گا کون ہے؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، آپ اندر جائیں گے. آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. چشمے 2 دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر ایسی تازگی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیش کے لیے ان کے چہروں کو جھریوں سے، بڑھاپے سے، بیماری سے پاک کر دے گا. جب یہ جنت میں قدم رکھ رہے ہوں گے تو ان کا قد یہ نہیں ہوگا جو ابھی آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمارا قد 130 فٹ کی لمبائی پر ہوگا. آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا. آدم کا قد ہوگا، یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا، اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان ہوگی، اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت جوانی ہوگی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق ہوں گے. اور 5 صفتیں، بیضن سرخ سفید، جردن جسم کے سارے بال ختم، سر کے، یہ بھموں کے، یہ پلکوں کے، تھوڑی بھیگی مونچھیں، باقی سارے بال ختم. مردن چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی،
داڑھی غائب ہو جائے. جنہوں نے نہیں رکھی ان کو پتہ نہیں, رکھنی پڑ جائے تو پتہ نہیں, ساڑھی کوئی نہیں ہونی تھے. مردن چہرے سے داڑھی غائب, مکحلین آنکھوں میں سرما لگ جائے گا, جعادن جو ہمارے نبی کے بال تھے نا وہ بال اللہ دے گا. وہ واللیل اذا سجا, تیری بکھری زلفوں کی قسم, یہ وہ بال اللہ دے گا گنیم گنگریالے جو یہاں تک شانوں تک پھیلے ہوئے ہوں گے, اور سر پہ رکھے گا تاج. میں گیا 1983 میں انگلستان جماعت میں, وہاں بیمار ہو گیا, ساری جماعت واپس آئی, میں اکیلا 2 مہینے وہاں رہا. ایک دن میرے پاس ایک ساتھی ہے, کہنے لگا آپ کو نور دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھاؤ. نور ہمارے ہندوستان کا ہیرا تھا. علاؤالدین خلجی ایک بادشاہ گزرا, اس نے حیدرآباد دکن میں ایک ریاست تھی دیوگری, اس کو فتح کیا, ہندو ریاست. جب اس کے خزانے کو کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا تھا. اس کو ہیرا اتنا بڑا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی علاؤالدین کے منہ سے نکلا کوہ نور, یہ تو نور کا پہاڑ ہے, یہ تو نور کا پہاڑ ہے. اس دن سے اس ہیرے کا نام بنا کوہ نور. وہ ہیرا ملکہ وکٹوریا کے تاج میں اوپر جو سلیب بنی ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے. تو مجھے لے گئے وہاں ایک جگہ تھی, تو وہ ایسے کو 2-2.5 مربع فٹ میں وہ تاج پڑا ہوا تھا, تو اس کی روشنی بس اتنی وہ اس کے جو شعائیں نکل رہی تھی ایسے. تو بھائیو یہ دنیا کے سب سے بڑے ہیرے کی اوقات ہے کہ 2-2.5 مربع فٹ سے آگے اس کی شعائیں نہیں جا رہی تھیں. اور میرے نبی کا فرمان ہے جنتی کے سر پہ جو تاج ہوگا اس کے سب سے چھوٹا موتی اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھ دے تو سارا جہان روشن ہو جائے گا, جگ روشن ہو جائے گا, زمین کی تہیں روشن ہو جائیں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبز ریشمی جوڑے پہنائے, سونے کے کنگن. دیکھو دنیا میں مرد کے لیے ہر حال میں سونا حرام ہے, وہ چین ہو, وہ انگوٹھی ہو. بڑا پرسوں بڑی خوشی ہوئی ہماری جماعت کے مرید کے, وہاں ہمارے دوست ہیں تو کوئی زمیندار فیملی, تو ان میں نے بیان کیا. تو اس کے بعد ان کے گھر میں کھانا کھا رہا ایک نوجوان, اسی کا بھتیجا, میرے دوست کا بھتیجا, اس نے بڑی موٹی زنجیر ڈالی پہنی. تو میں نے تھوڑا سا اس کو جنت کے فضائل سنائے نا. میں نے کہا بھائی تیری مرضی, اتار دے یا نہ اتار. پرسوں مجھے لاہور میں ملا, میں تو بھول گیا تھا, مجھے آ کر ملا, میں نے نہیں پہچانا. کہا جی میں جاوید کا بھتیجا. اچھا. اگلی مجھے بھول گئی تھی کہ آگے کا وقت. کہنے لگا مولانا دیکھو جنجیر غائب ہو گئی, زنجیر غائب ہو گئی. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ تجھے جنت کی پہنائے گا. مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ انگوٹھی پہنے یا وہ کنگن پہنے یا وہ سونے کی زنجیر پہنے. انتظار کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں سے زیادہ حسین نظر آئے گا. اللہ کہے گا آؤ میں پہناتا ہوں. اصابر من ذهب, یہ لے. یلبسون ثیابا خضرا, ریشمی لباس. متکئین فیہا علی الارائک, بیٹھ تختوں پر. کیا کر؟ کھا. لحم طیر مما یشتہون, پرندوں کے گوشت. کھا پھل. فاکہۃ مما یتخیرون, پی. معین کاس من معین, معین کی شراب. یسقون من رحیق, رحیق کی شراب. مزاجہ من تسنیم, تسنیم کی شراب. کان مزاجہا کافورا, کافوری شراب. عینن فیہا تسمى سلسبیلا, سلسبیل کی شراب. پینے میں 3 انداز, 3 مجلسیں, 3 محفلیں. ایک مجلس ہے جہاں خود ڈال کے پی رہے ہیں. یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا, خود ڈال رہے خود پی رہے. یہ وہ ہیں جو 33 نمبر لے کے پاس ہوں گے, 33 نمبر پاس ہو گئے, لترا تو بچ گئے. یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا, یہ خود ڈال کے پی رہے. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے جو فرسٹ ڈویژن میں پہنچے, وہ ہیں یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا, جہاں ان کو پلایا جا رہا ہوگا. پلانے والے فرشتے ہوں گے, غلام ہوں گے, بیویاں ہوں گی, حوریں ہوں گی, ڈال کے پیش کر رہی ہوں گی. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے جنہوں نے پہلی پوزیشنیں حاصل کی, وہاں کا ساقی بھی اور محفل بھی اور مجلس بھی اور. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, وہاں اللہ خود ان کو ڈال کے پلا رہا ہوگا. اب تمہاری مرضی ہے, 33 نمبر لے لو یا فرسٹ ڈویژن لے لو یا امتیازی نمبر لے لو, اپنی مرضی. دینے والے نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے. پھر مجلس کو سجا دے گا حسین بیویوں سے, خوبصورت بیویوں سے, جو سمندر میں تھوک ڈالیں. اللہ کی قسم سمندر میٹھے ہو جائیں. کبھی میں نے ایک سمندری سفر کیا تھا, وہ سمندری 4 گھنٹے کا تھا صرف, پر مجھے اس دن پتا چلا کہ میرے محبوب نے کیا کہہ دیا. ایک تھوک جنت کی عورت نہیں تھوکتی, تھوکنا عیب ہے, نہیں تھوکتی. لیکن اگر وہ لعاب اکٹھا کر کے ٹھو کر دے اور چند ایسے پھوار جیسے منہ سے لعاب اس کا گر جائے,
تو بحر الکاہل جو دنیا کا بڑا سمندر ہے وہ 11,000 میل لمبا ہے اور بے شمار جگہ پر 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور ہمالیہ پہاڑ جیسے سینکڑوں سلسلے اس کے اندر ایسے غائب ہو جائیں کہ ان کی ایک کنارہ تک اس کا نظر نہ آئے. اتنا گہرا سمندر، 7-6 سمندر، سارے کڑوے کسیلے، وہ کڑواہٹ ہے، ایسا کڑوا کسیلا زبان پہ رکھو تو زبان جل جائے. جنت کی لڑکی ایک تھوک ڈال دے 7 سمندر شہد بن جائے. شہد سے زیادہ میٹھے. اور یہ جن کو دنیا کی کہہ رہے ہیں تو پری ہے، تو حور ہے، پیشاب پکانے والے بھی کبھی پری بن سکتے. دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ملا کے آپ کو پیش کرے، کھا لو گے؟ الٹا اس کے منہ پہ مارو گے. سورج کو انگلی دکھا دے، سورج نظر نہیں آئے گا. مردوں سے خطاب کرے، ان میں زندگی کی لہر دوڑ جائے. زندوں کو چہرہ دکھا دے، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. ایک قدم چل کے جب خامند کی طرف آتی ہے، صرف ایک قدم، تو 1,00,000 ناز و نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے ایک قدم میں. یہ تو اس کی عام چال ہے، اور جب اس کی نخرے والی چال ہوگی تو کیا قیامت آئے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی لڑکی کو دیکھ کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے. ایک خاتون کا مجھے فون آیا، مولانا صاحب آپ اتنا حوروں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تمہارے خامند زنا نہ کریں، وہ تمہارے لیے وفادار بن جائیں. اچھی چیز کی طلب میں تو لوگ گندی چیز کو چھوڑتے ہیں. ہماری زمین کے سامنے ایک ہمارا فوت ہو گیا مرحوم زمیندار تھے. ہر ہفتے ان کا 30 ایکڑ کا باغ تھا، اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت بنگلہ تھا. اس میں ہر ہفتے شراب و کباب کی محفل ہوتی تھی اور آ کر طوائفیں ناشتی تھی مستقل. وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ملاقات کروا دی. اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے 10 دن لگائے. 1992 کی بتا رہا ہوں، 10 دن لگائے، صرف 10 دن. اس کے بعد چلا بھی نہیں لگا، 4 میں 10 دن سے لگا. اللہ نے ایسی توبہ کی توفیق بخشی، ہر شے بدل گئی. اچھے کو دیکھ کر آدمی برے کو چھوڑتا ہے. ایک دن وہ اس بازار سے گزر رہے تھے تو وہ جو لڑکیوں کی نظر پڑی جو جایا کرتی تھی وہ بھاگ کے آئیں. اس سڑک پر کھڑی ہو کر ان کی گاڑی روک لی. کہنے کہ خان صاحب راما بھول گئے ہو. وہ کہنے لگا ہوں اسی ہوراں دیا راما تک لئیاں، ہوں تواڈے قابو نہیں ہونے. اسی ہوں اسی ہوراں نو تک لیا ہے، ہوں تواڈے قابو نہیں ہوندے. اسی ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، پوری داڑھی کے ساتھ اس کا انتقال ہوا. مجھے صدمہ ہے، میں اس کے جنازے پہ نہ پہنچ سکا، پتہ نہیں میں کہاں گیا ہوا تھا. حالانکہ اس کی وصیت یہ تھی میں مر جاؤں تو میرا جنازہ مولی طارق جمیل پڑھائے. میں بہت بھاگا لیکن میں اس کے وہ قبر تک پہنچا، جنازہ اس سے پہلے ہو چکا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حسین جہان بنایا ہے. ان کو اپنے نور میں سے جنت کی لڑکی پر نور ڈالا. پھر ایمان والی عورت، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ گھبراتی کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والی عورت کو جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. بلکہ جنت میں ایک اثر کتنے بجے؟ 4 بجے 4:15. چلو شکر، ٹھیک. جنت میں ایک مناظرہ ہوگا جنت کی حوروں کا اور ایمان والی عورتوں کا. جنت کی حوریں کہیں گے ہم زندہ ہیں، ہم نے موت نہیں دیکھی، ہم جوان ہیں، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، ہم راضی بازی، ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی، ہم ساتھ رہنے والی، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. خالدات، ناعمات، راضیات، مقیمات. اور یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں ہیں، بڑھاپا بھی، موت بھی، ساتھ بھی چھوڑنا، لڑائی بھی کرنا. تو اس کے جواب میں ایمان والی عورتیں کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی، تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی. ہم نے روزہ رکھا، تم نے روزہ نہیں رکھا. ہم نے صدقہ کیا، تم نے صدقہ نہیں کیا. ہم نے وضو کیا، تم نے وضو نہیں کیا. حضرت عائشہ فرماتی ایمان والی عورتیں ان حوروں پہ غالب آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال، ہاں ایمان پہ حسن بنے گا. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنت خود نور ہے، وہ نور اس نور پہ بھی چھا جائے گا تو سارے جنتی ایسے حق وقت یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. تو کہیں گے فرشتوں سے یہ کیا ہوا. وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، وہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. ہاں اور نور تو ایمان کا ہے نا، حسن جمال تو ایمان کا ہے. آپ نے کہا
جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین۔ تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آنا اور اس کو لے کر در در صدا لگانا۔ ٹرالیاں بھرو، یہ گنے کی بھر کے ڈھو رہے، تم ایمان کی بھر کے نکلو، پھر جاؤ سارے جہان جگ میں اور اس پیغام کو لے کر پھیلو، محبتوں کے ساتھ، نفرتوں کو چھوڑ کر، الفتوں کے ساتھ، عداوتوں کو چھوڑ کر، شفقت کے ساتھ، سختی اور درستگی کو چھوڑ کر۔ پہلے یہ امت برباد ہوئی پڑی ہے۔ تبلیغ میں ایک حسین بات ہے کہ انہوں نے اسلام کی بات کی، جو میں آپ سے 1.5 گھنٹہ بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے۔ اور یہی ہم ساری دنیا سے کہہ رہے ہیں، او بھائی مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، اپنا تعارف مسلمان ہونے کی حیثیت سے کراؤ، اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچاؤ، مسلک کے تعارف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے ہمیں قرآن ہو سماکم المسلمین، تم لوگ کون ہو؟ اللہ نے کہا تم لوگ مسلمان ہو۔ وہ ہم مسلمان ہیں، تبلیغ کا تعارف مسلمان ہے۔ اسلام میں آج بھی وہ حسن ہے کہ 6 بر اعظم میں کمزور سی آواز لگی اور ساری دنیا میں بات چلی۔ اور کہاں آخری کنارہ کیپ ٹاؤن اور ادھر آخری کنارہ وہ جنوبی امریکہ، اللہ تعالیٰ دونوں جگہ ادھر جنوب میں بھی لے گیا، ادھر جنوب میں بھی لے گیا، ادھر بھی دیکھا لوگوں کو ہدایت پاتے، ادھر بھی دیکھا جنوبی امریکہ میں ایک عرب میرے گلے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا اللہ کی قسم تم لوگ نہ آتے تو ہم کافر ہو جاتے، ہم مرتد ہو گئے تھے، تمہارے لوگوں نے آ کر ہمیں بچا لی، اور بچایا تو اللہ نے، ذریعہ بنایا۔ تو یہ احسان عظیم ہے دنیا پر تبلیغ کا کام، احسان عظیم ہے، اس سے بڑا ویلفیئر کا کام کوئی نہیں۔ کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہو اور کوئی اس کے لیے چندہ نہ ہو اور سال دھکا دے دو جا رہا ہو، کسی پیر کے مرید میں اتنی عقیدت نہیں ہے کہ پیر کے کہنے پر سال پیدل چل پڑے، کسی تحریک کے کارکن میں یہ عقیدت نہیں ہے کہ تحریک کے لیڈروں کے کہنے پر پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کے کہنے پر لوگ نہیں جا رہے، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں جا رہے ہیں۔ بھائیو، اس پیغام کو دنیا میں لے کے پھرو، اس کو دنیا میں پھیلاؤ اور اپنے گھروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو لاؤ۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، ماں کی دعائیں لو، باپ کی دعائیں لو، ان کو تنگ نہ کرو۔ بد دعا تو نہیں دیتے ماں باپ، لیکن جب وہ ہائے کرتے ہیں تو وہ ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی، وہ ہائے بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ابھی مولانا صاحب واقعہ نہیں سنا رہے تھے جمعے میں، ایک صحابی جن کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت، کلم وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی تیرے تمام ساتھیوں کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے، کلمہ نہیں کہہ پا رہے، حضور کو بتایا گا یا رسول اللہ کلمہ نہیں زبان پہ ادا ہو رہا، تو تیزی سے تشریف لائے، آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ کس گناہ کی نحوست میں کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، ماں آ گئی، آپ نے کہا اس کو معاف کر دے، کہ میں نہیں معاف کروں گی، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے آگ لگا دوں، اسے آگ لگا دوں؟ کہ نہیں یا رسول اللہ یہ تو میں برداشت نہ کروں گی، کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا دوزخ کی آگ میں جائے۔ ہم نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، ادھر اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، صحابی ہو کر ماں کی نافرمانی نے کلمے کو روک دیا۔ ہمارے پلے کیا ہے کہ ماؤں کو دکھ دیں، باپ کو غرائیں، گریبان پکڑ کہتے تو میرے واسطے کیتا کیے، بیٹا پیو نو پیا جائے تو میرے واسطے کیتا کیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی جرم کی سزا نہیں دیتا، ادھار آگے آگے آگے، صرف ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے جس کی سزا بھگت کے مرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے، شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے۔ ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا، تھک گیا، بٹھایا، عبداللہ بن عمر کی خدمت میں آیا، کیوں جی حضرت؟ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے پتہ نہیں کتنے کروڑوں لمبے سانس لیے تھے، ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کوئی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن آج کی تعلیم میں کوئی چیپٹر نہیں جو بتائے ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ آج کے کمپیوٹر میں، آج کے ٹی وی میں، آج کی کتابوں میں، آج کے ماحول میں ایسا کوئی قصہ نہیں ہے کہ کوئی بتائے کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا میرے دادے کے آگے چاچا نہیں بیٹھتے تھے، کھڑے رہتے۔ آج بھی ہمارا ساتھی وزیر بن چکا میاں خادم حسین بٹو اپنے باپ کے سامنے ایسے کھڑا رہتا، بیٹھتا نہیں۔ لیکن ہم تو برباد ہو گئے، لٹ گئے، پیسہ کمانا ہی سب کچھ سمجھ لیا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا،
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. ماں کی دعائیں لو، باپ کی دعائیں لو. حضرت علی سے پوچھا لوگوں نے، آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ فرمایا جب میں رات کو چلتا ہوں میرے آگے چلتا ہے، کہیں کوئی آگے چھپا ہوا دشمن وار کرے تو حسن پہ آئے، علی پہ نہ آئے. جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں، پیچھے سے اگر کوئی وار کرے تو اس پر آئے، میرے اوپر نہ آئے. جس گھر میں بیٹھوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرا باپ نیچے اور میں اوپر چلا جاؤں. کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے، جب تک میرا ہاتھ سالن میں ہوتا ہے اپنا ہاتھ رو کے رکھتا ہے. جب میرا ہاتھ سالن سے نکلتا ہے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. جب میرا ہاتھ روٹی کی طرف بڑھتا ہے اپنا ہاتھ رو کے رکھتا ہے. جب میرا ہاتھ روٹی سے اٹھ جاتا ہے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا. جس امت نے ایسی کہانیاں جن کے پاس موجود ہوں، پھر وہ باپ کو آنکھیں نکالیں اور ماں کو غرائیں، تو ان کو دنیا کا مال و متاع کیا نفع دے گا؟ کب تلک کیا زندگی کی شام نہ ہوگی؟ کیا کفن نہیں سلے گا؟ کیا قبر نہیں کھدے گی؟ کیا یہ صدائیں نہیں آئیں گی قبر تیار ہو گئی؟ ہاں جی تیار ہے، لایا جائے. کیا قبر میں نہیں اتارا جائے گا؟ کیا کہنے والے نہیں کہہ رہے ہوں گے ایٹھے رکھے جے، ایٹھے موری، ایٹھے مٹی پاوے جے، ایٹھے گارا پاوے جے؟ کیا یہ صدائیں نہیں آئیں گی؟ کیا وہ وقت نہیں آئے گا کہ پھر قبر بھی بے نشان ہو جائے گی اور ہمیں ایسے مٹ جائیں گے جیسے پہلے مٹے ہوئے تھے؟ تو اپنے گھروں میں مسلمان بن کے زندگی گزارنا، فرما بردار بن کے زندگی گزارنا، اور پھر اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنا جرم عظیم ہے. بیٹھ جانا جرم عظیم ہے اس امت کا. سے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہم اپنی تبلیغ نہیں کر رہے، ہم تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کی نہیں کر رہے، ہماری تحریک بڑی ہو جائے اور بھائی اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے اور اس کا پیغام ساری دنیا میں پہنچ جائے. اس کے لیے وقت مانگتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں نکلو. اب اس کے لیے نام بھی بتاؤ، ارادے بھی لکھاؤ. اللہ تعالی ہم